अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान पर अपनी रहमतें रब इसी तरह बरसाते रहे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। देखते वक़्त जब आप देख रहे होते हैं तो चेक कर लिया करें। कभी-कभी आप वीडियो तो देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होता और नोटिफ़िकेशन जो है उसको अपने मोबाइल की सेटिंग से जाकर ऑन करें ताकि आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। रावलपिंडी में अच्छा ये एक अडयाला जेल से कैदी फरार होने की कहानी है। अब आपके ज़हन में जो कैदी आ रहा है उसकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, वो कैदी नहीं भाग सकता। ये कोहटा अदालत की पेशी के बाद वापसी पर अडयाला जेल के कैदियों की एक वैन थी जिसमें से 14 कैदी जो हैं वो फरार हुए हैं और इसका अहम मामला अब सामने आया है। पुलिस हकाम के मुताबिक ड्यूटी पर ममूर अडयाला जेल के गार्ड इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि इनके मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं। हकाम का कहना है कि वाक़े के बाद एसपी हेडक्वार्टर को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए, जबकि डीएसपी हेडक्वार्टर इम्तियाज़ अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया। इस हवाले से आईजी पंजाब ने आरपीओ रावलपिंडी से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि फरार होने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन भी जारी है। ये गुज़श्ता शाम को कोहटा अदालत में पेशी के बाद 14 कैदी वैन से फरार हो गए थे, जिनमें से 4 को दोबारा कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि इन कैदियों में से इनके इनके पास मर्चें थी और वो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने मर्चें जो हैं वो एहलकारों की आँखों में डाली और उसके बाद वो फरार हो गए। तो मुख्तलिफ जो करीबी 2 पुलिस स्टेशन थे, वहाँ से जो वहाँ की जो नफरी है, वो अब इन मुल्ज़िमान को ढूँढने पे लगी और उन्होंने 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए, बाकी जो 14 में से 10 हैं वो अभी तक भी 9-2-11 हुए हुए हैं। इधर लीमा खान आज फिर अडयाला जाएँगी, शफ़ी जान ने फिर ऐलान किया है कि सूबाई हुकूमत जत्थे लेकर आएँगे, अडयाला पर हमलावर होंगे। इनको इमरान खान के लिए सिर्फ़ अब एक ही जदोजहद नज़र आती है कि अडयाला आते हैं, शाम को चले जाते हैं। वैसे इमरान खान ने कश्मीर के लिए जुम्मे का दिन मुख़स्सिस किया था, एहतजाज के लिए नहीं, उन्होंने इमरान खान के लिए मंगल का दिन निकाल लिया। मंगल का दिन इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है मंगल के दिन जो मुलाकात है, देखिए एक बात हकीकत है, ये जो थोड़ा बहुत शुगल मेला वहाँ पर लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की बहनों की वजह से लगता है। अगर इमरान खान की बहनें भी मंगल को अडयाला जेल आने के लिए लाहौर से ना निकलें तो ये जो वर्कर हैं या क़यादत है या सुहेल अफरीदी है, ये तो इमरान खान का सौदा कर बैठे हुए हैं कि इमरान खान जेल में रहेगा तो ये जो हमारी बाहर दिहाड़ियाँ लग रही हैं, चाहे वो सेनेटर हैं, चाहे वो एमएनए हैं मुख्तलिफ सूबों से या फिर मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में जो एमपीज़ हैं और जो वज़रा हैं ख़ास तौर पर, वो तो बिल्कुल ये मान चुके हुए हैं कि जब तक इमरान खान साहब अंदर हैं। अब देखिए ना कि ये एक बात कही जा रही है कि इमरान खान अंदर है तो इसकी वजह खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को इस बात का अंदाज़ा है कि वो जैसे ही बाहर आएगा, बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी। अब देखिए ना सुहेल अफरीदी क्यों चाहेगा कि इमरान खान की मुलाकात हो? क्योंकि अगर इमरान खान की मुलाकात हो गई किसी से तो वो तो पहला मैसेज पैगाम जो है वो सुहेल अफरीदी के बारे में देगा और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, वो जितने अच्छे बच्चे पलकर चल रहे हैं, वो इस वक़्त वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं शायद मोहसिन नकवी साहब के हैं। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी किस्म का पंगा लें? हाँ, मंगल वाले दिन जो शुगल मेला है वो लगा रहेगा और वो लगा रहना चाहिए। बहनें हैं, अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान के साथ वही किया है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान अपने वर्करों के साथ किया करते थे। अच्छा जी, वज़ीर इत्तलात नशरियात अता ताड़ का कहना है कि पाकिस्तान के लिए पानी महज़ एक कुदरती वसीला नहीं, बल्कि बका का मामला है। पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास माहदे के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंध ताश माहिदे के बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तार ने कहा कि हम एक माहिदे की नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी की शरह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पानी महज़ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मसला है। दरियाए सिंध दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक की आबियारी करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ दरअसल दरियाए सिंध की तारीख़ है। ज़राअत कौमी मईशत का बुनियादी सतून और दरियाए सिंध इसकी शरह है। 6 दहाइयों कबल 2 ममालिक ने एक गैर मामूली फैसला किया। फैसले के नतीजे में सबसे पायदार आबी माहिदों में से एक वजूद में आया। पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन तमीरी मुज़ाकरात और मुआहदे पर मुखलसाना अमल दरामद के अज़म का इज़हार किया।
1960 کے سندھ طاس معاہدے میں بین الاقوامی تعلقات میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بار بار واضح کر چکے ہیں پاکستان کے عوام کا دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق ہے۔ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ہر صورت سندھ معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس عزم اظہار کرتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے برقرار رہے گا، پانی کو بطور اختیار استعمال کرنا علاقائی عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اور باہمی رضامندی سے وجود میں آنے والے اس معاہدے میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ عطا تار نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے بھارت کو فورمز پر سبکی سے دوچار کیا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ ہمیں پانی کو تنازع کے بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس معاملے پہ تو میرے خیال میں کسی قسم کی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ پانی جو ہے وہ ضرورت ہے، پانی جو ہے وہ زندگی ہے، ہر جاندار کی زندگی ہے، اور اگر پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک معاہدے کے تحت آ رہا ہے، تو اس پہ اگر بھارت اس کو کسی بھی طرح سے جنگی ہتھیار بنانا چاہتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے اور پاکستان کی زندگی، تو پھر میرے خیال میں یہ بھارت کی بھول ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، اور اگر ایسا ہوا تو یہ وہ جنگ ہوگی جس سے بھارت بھی نہیں بچ پائے گا اور بھارت کا بھی پانی کا کوئی قطرہ نہیں بچے گا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان تو اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اب وہ بات جب بار بار کہی جاتی ہے نا، تم پانی بند کرو گے تو ہم سانسیں بند کریں گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بند کریں گے۔ اچھا جی، وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے 5 سال کے دوران صوبے بھر میں مزید 5,000 الیکٹرک بسیں لانے کا اعلان کیا ہے۔ مریم وزیر پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں مزید الیکٹرک بسیں، ای بائک، ای ٹیکسیز اور ای 3 ویلرز متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مریم نواز نے کہا کہ آئندہ 5 سال کے دوران 5,000 الیکٹرک بسیں پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے سڑکوں پر ہوں گی، اور پنجاب میں نہ صرف الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں بلکہ ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی قائم۔ اچھا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، جو بسیں تو چلائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی پنجاب میں لگائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ بسیں تیار بھی یہیں پر ہوں۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں الیکٹرک بسوں کا جو اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ کام شروع کر چکا ہے، اور بتایا گیا کہ 1 سال کے دوران طلباء کو 1 لاکھ ای بائکس فراہم کی جائیں گی، جبکہ پنجاب حکومت ہر ایک ای بائکس پر 70,000 سبسڈی دے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ طالبات کی ای بائکس کی ڈاؤن پیمنٹ رجسٹریشن فیس وزیر اعلیٰ خود ادا کریں گی، جبکہ پنجاب کے ساری سرکاری ملازمین کو آسان اقساط پر ای بائکس دی جائے گی۔ 2 فائدے ہیں ای بائکس کا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جو پالوشن ہے نا، اس میں آپ کی بہتری آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کسی قسم کا دھواں نہیں نکلے گا، اس میں کوئی انجن نہیں ہے، وہ الیکٹرک پہ ہے، چارجیبل ہے، اور دوسرا اس کے اخراجات کم ہوں گے۔ اور تیسرا، خواتین خاص طور پر، اب دیکھیں نا کہ کوئی بچی جو ہے وہ 50,000 یا 60,000 پہ کسی جگہ پہ کام کرتی ہے، آنے جانے کا رکشے کا کرایہ اس کا 20,000 پہ ہے، تو 20,000 پہ اگر وہ یہی دے دے گی تو اس کے بعد اس کے پلے بچے گا کیا؟ لیکن ای بائکس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے گھر میں اب ہر گھر میں سولر لگے ہوئے ہیں، اور اگر وہ سولر کے ذریعے چارج ہو جائے گا تو آنے جانے کا بچی کو بالکل فری پڑے گا۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جس صوبے میں، جس ملک میں نہیں ہوگی، اس ملک اور اس صوبے کا حال کیا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ آپ گھر سے نکلیں اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے ٹیکسی لینے کے یا دوسری کس قسم کی ٹرانسپورٹ لینے پڑے گی، کیونکہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن مریم نواز جو انقلاب لا رہی ہیں، اس میں میرے خیال میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید اعظم منیر اور پوری حکومتی ٹیم کی انتھک کوششوں سے قومی ایئر لائن کا انتظام کنٹرول عارف حبیب کارپوریشن کے زیر صدارت سرمایہ کاری گروپ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ پورا عمل ایک انتہائی شفاف، منصفانہ، کھلے میرٹ کے تحت انجام پایا ہے، جس کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی ہے کہ عبوری مرحلے دوران ایئر لائن کے آپشنز متعلق نہیں ہوئے اور ملازمین کے تحفظات جو ہیں ان کو یقینی بنایا گیا۔ مسافروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے خدمات ملتی رہی ہیں۔ پی آئی اے کے سالانہ 75 سے 80 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ قومی خزانے پر بوجھ تھا، لیکن اس فیصلے سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع ہونے کے بجائے اب صحت، تعلیم اور ادویات دیگر فلاحی منصوبوں پر خرچ ہو سکے گا۔ 23 دسمبر 2025 کو ہونے والی شفاف بولی کے تحت سرمایہ کار گروپ کل رقم 180 روپے بنتی ہے، جس میں مجموعی طور پر 55 روپے حکومت پاکستان کو ملیں گے، جب سے 125 ارب روپے جو ہے پی آئی اے کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ خود ایئر لائن لگائے گی۔
پہلے مرحلے میں سرمایہ کار گروپ نے 10 ارب حکومت کو ادا کر دیے ہیں، 80 ارب روپے پی آئی اے میں بطور نئی رقم شامل کر دی گئی ہے، جس سے جہازوں کی تعداد بڑھانے، نئے فضائی روٹس کھولنے اور مسافروں کو بہتر سہولیات دینے کا کام شروع ہوگا۔ اگلے 12 ماہ میں مزید 45 ارب روپے لگائے جائیں گے۔ بقیہ 25% حصص کی خریداری سے حکومت کو مزید 45 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کے اس درست فیصلے نے ثابت کیا کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں بلکہ بہترین پالیسیاں بنائی ہیں۔ اس اقدام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا، ہوا بازی، سیاحت اور کارگو کے شعبوں میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ ہاکی جو کے ساتھ تھے، تو جو کوچ صاحب تھے وہ منظور الحسن صاحب تھے، پاکستان کے مایہ ناز سابق پلیئر ہیں، جو 71 کا پہلا ورلڈ کپ، 73 کا، اور اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہوئے انہوں نے شرکت کی ہے، ورلڈ چیمپئن ہیں، جیتے ہوئے ہیں۔ مجھے یہاں پہ پتہ لگا کہ یہ ہاکی کا ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی پاکستان، نور خان صاحب تھے جنہوں نے یہ آئیڈیا تھا جن کا کہ ورلڈ کپ ہونا چاہیے، اور شروع بھی ہمارے گھر سے ہوا تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ پاکستان کی عزت کا نشان تھا پوری دنیا میں۔ کون سا ایسا ملک تھا جو 70 کی دہائی میں پی آئی اے جہاں پر نہیں چلتی تھی؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو پی آئی اے ہے دوبارہ اس نے اڑان بھرنے، دوبارہ مطلب کہ اس میں اگر تبدیلیاں آ رہی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، یہ دوبارہ پھر ایمسٹرڈیم، فرینکفرٹ، میلان، پیرس سے چلے گی، تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، روٹس آپ کے پاس ہیں، جہاز آپ کو لیز پہ لینے ہیں، اور مسافروں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے صرف اپنی سروس بہتر کرنی ہے، سروس بہتر کریں۔ اگر ایمریٹس، اگر قطر ایئر ویز، اور اگر اتحاد ایئر ویز، جن کا کام ہی نہیں تھا، ان کو اگر آپ لوگ بنا کے دے سکتے ہیں تو اپنے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلے ولوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد۔ خدا حافظ۔